اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود رہے۔ زنا اور زنا کی سزا اور ان کے حدود و قیود اور شرائط کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ اب حدود و تعزیرات میں متعدد سزائیں ہیں۔ ایک سزا جو ہے وہ قتل ہے، دوسری سزا سنگسار ہے، تیسری سزا تعزیانہ ہے۔ 3 قسم کے تعزیرات ہیں۔ پہلا قتل، پہلی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے محرم عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ کافر شخص ذمی، کافر ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے اور مسلمانوں کے قانون کو قبول کر کے جزیہ دیتا ہے اور مسلم معاشرے میں رہتا ہے اور مسلمانوں نے ان کو امان دے رکھا ہے۔ وہ اگر وہ کافر ذمی کے مقابلے میں کافر حربی آتا ہے، وہ کافر جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے۔ کافر ذمی اگر کسی مسلم عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کافر کو قتل کرنا ہوگا۔ کسی عورت پر جبر کر کے زنا کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ دوسری سزا رجم، سنگسار کی سزا کس کے لیے ہے؟ اگر شادی شدہ شخص جس کی عورت اس کے دسترسی میں ہو اور اس سے ہم بستری کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ایسا شخص زنا کرے تو سنگسار۔ سنگسار کی سزا کے لیے درج ذیل شرائط موجود ہونا چاہیے۔ الف بالغ ہو، اس طرح عاقل ہو، نابالغ اور مجنون ہو تو رجم نہیں ہوتا، سنگسار نہیں ہوتا۔ دوسری شرط ہے غلام نہ ہو۔ اگر غلام یہ کام کرے تو رجم نہیں ہے۔ یہ قابل توجہ مسئلہ ہے اسلامی قوانین میں کہ جو غلام ہے، کسی کا مملوک ہے، اس کو رعایت ملتی ہے۔ ہمارے دیگر غیر اسلامی معاشروں میں تو رئیسوں کو، سرداروں کو اور حکومت کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو استثناء ملتا ہے۔ اسلامی قوانین میں غلاموں کو رعایت ملتی ہے۔ اگر غلام ہے تو اس کا سنگسار نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حلال عورت اس کی دسترسی میں ہو۔ حلال عورت اس کی دسترسی میں ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہے، جب چاہے اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہو، اور اس سے دور ہونے کی وجہ سے اس سے دسترسی میں نہ ہو تو یہ سزا نہ ہوگی۔ وہ شادی شدہ ہے، عورت بھی ہے، لیکن عورت پاس نہیں ہے، اس لیے اس نے زنا کیا، پھر سنگسار نہیں ہوگی، اس کو رعایت ملے گی، سنگسار نہیں ہوگی کہ عورت پاس نہیں تھی۔ اس کو احسان کہتے ہیں، حسن قلعے کو کہتے ہیں، یعنی حفاظتی حصار میں ہونے کے باوجود اگر کوئی
اپنی خواہشات کو طغیانی سے نہ بچا سکے، حصار میں انہیں تحفظ ملنے کے باوجود اس کے پاس جائز طریقے سے اس خواہشات کو پورا کرنے کا موقع فراہم ہونے کے باوجود وہ اس حصار سے نکلتا ہے اور دوسروں کے ناموس پر تجاوز کرتا ہے، اس پر سنگسار ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور شرط ہے، منجربالا شرائط کے ساتھ، اگر یہ زناکار عمر رسیدہ بھی ہے، ساتھ جوان نہیں ہے، جوان ہے تو پھر ایک تخفیف ہے، یعنی صرف سنگسار، اور اگر عمر رسیدہ بھی ہو تو پہلے کوڑے مارے جائیں گے، بعد میں سنگسار ہوگا، سزا جو ہے وہ دوگنی ہو جائے گی۔ اور اگر جوان ہو تو بعض کے نزدیک صرف رجم ہے اور بعض کے نزدیک اس کے بھی تعزیرً اور رجم دونوں سزائیں ہیں۔ تیسری سزا تعزیرً ہے، یہ ایسے لوگوں کی سزا ہے جو رجم کی سزا کی شرائط نہیں رکھتے، اور یہ بھی ہے کہ وہ مرد ہو، ایسے لوگوں کی سزا 100 تعزیرانہ، 1 سال قید یا 1 سال علاقہ بدری اور سر منڈوانا ہے۔ عورت ہو تو صرف تعزیرانہ ہے۔ اس میں اصل وہ حدیث ہے جو رسول کریم سے روایت ہے، البکر بالبکر جلد مئۃ و تغریب عام والثیب بالثیب جلد مئۃ و رجم، کہ اگر شادی نہ شدہ غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال علاقہ بدری، شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے اور سنگساری ہے۔ اسے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے ہاں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، الشیخ والشیخۃ جلد مئۃ والرجم والبکر بالبکر جلد مئۃ ونفی سنہ۔ اس میں فرمایا کہ عمر رسیدہ عورت، عمر رسیدہ شخص عمر رسیدہ عورت کے ساتھ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے اور سنگسار دونوں سزائیں ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ سے اگر زنا کرے تو 100 کوڑے ہے اور 1 سال کے لیے ملک بدری ہے۔ بہرحال یہ سزائیں ہیں، اسلامی سزائیں۔ آخر میں ہم بتائیں گے کہ کیا یہ اسلامی سزائیں جو ہے غیر مہذب سزائیں ہیں، اور اس کا جواب بھی بتائیں گے آپ کے لیے۔ دوسری چیز جو قابل توجہ ہے کہ یہ سزائیں جو ہے وہ اسلامی شرعی عدالت کی طرف سے سزا دی جاتی ہے، ہر شخص جو ہے خود اٹھ کے سزا نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی رعایت اور کوئی ترس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کہ جذبات اور احساسات غالب نہیں آنا چاہیے کہ اس بیچارے کے اوپر سنگسار کیوں ہو۔ اس میں انسان کے جذبات اور احساسات غالب نہیں آنا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کی تطہیر اور ناموس کی عزت جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اوپر تعقل غالب آنا چاہیے، نہ احساسات و جذبات۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کوئی کسی قسم کی وہ ہے رافت اور رحم دلی کا مظاہرہ یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی حکمت اور اللہ کی حاکمیت کو اولیت دینا چاہیے، نہ اپنے ذاتی جذبات کو۔ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ایک جماعت وہاں حاضر رہے تاکہ معاشرے میں اس جرم کے انجام بد کا شعور پھیلے اور لوگ باز آ جائیں۔ جس زانی نے 4 گواہوں کی طرف سے گواہی دینے کی حالت میں زنا کا ارتکاب کر کے اپنا پردہ چاک کیا ہے، اس کا کوئی پردہ نہیں،
سر عام اس کے اوپر جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں اور سر عام اس کو وہ سنسار کیا جائے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرے گا، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تین تفاسیر ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ زانی عورت، زانی شخص، زانی شخص نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ عورت کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زانی شخص ہے، اس نے زنا کیا، اس کے اوپر حد بھی جاری ہوئی، اور پھر حد جاری ہونے کے بعد بھی اس نے توبہ نہیں کی اور یہ متجاہر بالفسق ہو گیا۔ اس قسم کا مرد، زانی شخص جو ہے، وہ کسی باعفت عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ کسی زانی یا زانیہ کسی مشرکہ عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس قسم کا آدمی۔ یہ پہلی تفسیر ہے، یعنی یہ برے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ یہ جوڑ سکتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حالت واقعی کا اشارہ ہے کہ زناکاروں کے ساتھ جوڑ ہے، یعنی یہ حکم شرعی نہیں ہے، ایک واقعیت بیان ہو رہا ہے۔ اس واقعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ، زانی مرد کا جوڑ جو ہے زانی عورت ہوتی ہے، زانی عورت کا جوڑ زانی مرد ہوتا ہے، آپس میں ایک برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ایک حکم واقعی کا بیان ہے، حکم یہ شرعی نہیں ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ نکاح سے مراد یہاں عقد نہیں ہے، نکاح سے مراد اس کا لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی ہم بستری کو کہتے ہیں، نہ کہا ہم بستری کو کہتے ہیں۔ الزانی لا ينکح، زناکار نکاح یعنی ہم بستری نہیں کرے گا مگر زانیہ کے ساتھ۔ طرفین زانی ہوگے تو جوڑ ہوگا، آپس میں زنا وقوع میں آ جائے گا۔ زانی جو ہے وہ زانی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا یعنی ہم بستری کرے گا، اور اسی طرح زانیہ عورت جو ہے وہ نکاح نہیں کرے گی یعنی ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہوگی الا زانی مرد کے ساتھ۔ ایک طرف میں اگر عفت ہے تو زنا وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، دونوں طرف جب تک آمادہ نہ ہو اس زنا کے لیے۔ اس کا نکاح کا مطلب جو ہے وہ عقد نہیں ہے، بلکہ نکاح کا مطلب، یہ تین تفسیریں ہیں۔ ان تین تفسیروں میں سے پہلی تفسیر جو ہے یعنی وہ روایت میں وارد ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورتیں مشہور ہے بالزنا یا مرد مشہور بالزنا ہے اور حد جاری بھی ہو گئی ہو اور پھر بھی توبہ نہ کی ہو، اس قسم کی عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی ہرگز نہ قبول نہ کرو، اور یہی فاسق لوگ ہیں۔ المحصنات، احسان کے 3 معنی ہے۔ احسان، حسن قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ جس میں انسان جو ہے وہ آنے کے بعد ہر قسم کے دشمن اور تجاوزات کے غضن سے محفوظ رہتا ہے، اور تحفظ اور حفاظتی حصار میں آنے کو احسان کہتے ہیں، حسن حسین۔ یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
ایک ہوتا ہے کہ آزاد غیر مملوکہ عورتوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے فعلیہن نصف ما علی المحصنات، محصنات سے مراد جو ہے وہ آزاد عورتیں ہیں، علیہن مملوک عورتوں کے اوپر جو ہے وہ آدھی سزا ہوگی۔ دوسرا معنی جو ہے وہ شادی شدہ عورتوں کو محصنات کہتے ہیں، وہ بھی حصان میں ہے، حصار میں، تحفظ کے حصار میں، اس کو شادی شدہ۔ تیسرا معنی جو ہے وہ پاک دامن عورتوں کو محصنات کہتے ہیں، پاک دامن۔ پہلا معنی غیر مملوک آزاد عورتوں کو، دوسرا معنی شادی شدہ عورتوں کو، تیسرا معنی پاک دامن عورتوں کو۔ ان تین معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں والذین یرمون المحصنات، یہاں محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، پھر ان لوگوں پر حد جاری ہوگی۔ کن لوگوں جو تہمت لگانے والوں پر حد جاری ہوگی، حد جاری ہوگی۔ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، 80 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ کیا کیا تھا اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی، بدکاری کی تہمت لگائی، زنا کی تہمت لگائی، بے عفتی کی تہمت لگائی، اور اس کے عزت اور وقار کو مجروح کیا۔ یہ ہے جرم، اصل جرم یہ کہ ایک انسان کے عزت اور وقار کو مجروح کیا۔ اس مجروح کرنے کی سزا کیا ہوئی کہ ایک تو اس کے لیے 80 کوڑے مارو، اور پھر وہ فاسق ہو گیا، اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی، گواہی کا اہل نہیں رہتا، اور معاشرے سے وہ دھتکارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں اگرچہ آیت میں محصنات کا ذکر ہے، یعنی پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں کا ذکر ہے، لیکن یہ حکم پاک دامن مردوں پر بھی ایک قسم کا ہے۔ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگا دیا، الزام عائد کر دیا اسی قسم کی بدکاری کا، تو پھر اس کی بھی یہی سزا ہے، اس کی بھی سزا ہے۔ اس کو فقہی اصطلاح میں قذف کہتے ہیں، قذف۔ ٹھیک ہے جی۔ قذف کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ قذف یعنی 80 کوڑے مارنا، اور گواہ قابل قبول نہ ہونا، اور فاسق ہونا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ یہ سزا کس وقت کسی کو مل سکتی ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ تو اس کے لیے کوئی بھی تعبیر ہو، کوئی بھی لفظ ہو جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہو کہ بدکاری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس تعبیر سے بدکاری کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اس نے کہہ دیا تو اپنے باپ کا نہیں ہے، اس سے بدکاری کا الزام ثابت ہو گیا۔ اے زانیہ کا بیٹا کہہ دیا، جی اس کی ماں پر قذف ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کے اے ولد زنا کہہ دیا، اے حرام زادہ کہہ دیا، وغیرہ جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے معاشروں میں، اور اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، یہ قذف ہے۔ یہ اگر اس قسم کے الفاظ کسی سے کہہ دیا تو پھر اس نے قذف کیا، تہمت لگائی، الزام عائد کیا، اور اس کی سزا 80 کوڑے ہے، یا گواہی پیش کرو، نہیں تو 80 کوڑے سزا ہے، اور یہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر
ایک بات ہمیشہ آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت چاہتا ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، اپنی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، محبت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اولاد آدم کو ہم نے عزت و تکریم سے نوازا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے اچھے پیرائے میں بنایا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تصویر بنائی تو بہترین تصویر بنائی۔ تخلیقی حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے عزت تکریم سے نوازا ہے، اور تقنینی اور قانونی حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت و آبرو کو تحفظ دیا ہے، اور اس تحفظ کو توڑنے والا مجرم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، مجرم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک غیبت ہے۔ غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی میں کوئی عیب دیکھ لیا، نقص دیکھ لیا، من عن اسی کو نقل کیا، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، اس کو تہمت کہتے ہیں، وہ غیبت کہتے ہیں۔ تو یہ سچ جرم کیوں ہے؟ وہ جرم یہ ہے کہ آپ کو پردہ پوشی کرنا چاہیے تھا، اس کے وقار کو کیوں مجروح کیا، اس کا راز فاش کیوں کیا؟ یہ راز تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آپ کی وجہ سے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی اور اس کا وقار مجروح ہو گیا۔ ایک مومن کا وقار مجروح کرنا جرم ہے، غیبت ہی ہے۔ غیبت سچ کا نام ہے، اور اگر سچ نہیں ہے تو تہمت کہتے ہیں اس کو۔ یہ تہمت کا ذکر ہے، قاذف تہمت ہے، یہ غیبت بھی ہے اور اس سے بالاتر تہمت بھی ہے۔ اس میں کیا جرم ہے کہ ایک مومن کا وقار مجروح کیا ہے آپ نے؟ یہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے، انسان کی عزت اور وقار کا مجروح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور قابل توجہ قانون قذف ہے، قانون قذف ہے۔ انسان کی عزت و تکریم کی تحفظ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون وضع کیا ہے، اس میں اہم ترین قانون قذف ہے۔ اس کے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور الزام لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور ایسے لوگ فاسق ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شرائط ہے جو عام حالات میں یہ شرائط جو ہے قذف لگانے والا جو ہے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، اور مسلمان ہو، عفت کا مالک ہو۔ اگر وہ زانی مشہور ہے، سب کو پتہ ہے، پھر قذف کی سزا نہیں ہوگی۔ عفت کا مالک ہو، بظاہر اپنا بیٹا نہ ہو، اپنے بیٹے پر الزام لگائے تو حد نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ سزا جو ہے وہ حد قذف کی جو سزا ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ 80 کوڑے ہیں جو کپڑوں کے اوپر مارے جائیں گے، اور زنا کے جو کوڑے مارے جاتے ہیں اس سے تھوڑا سا نرم جو ہے وہ زیادہ زور سے نہیں، زیادہ آرام سے ماریں گے۔ اور دیگر وہ اگر مریض ہے تو صحت یاب ہونے تک نہیں ماریں گے۔ اگر وہ صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو مریض کے اوپر جو ہے وہ ایک 80 گچھوں والا ایک جھاڑو جو ہے وہ تھما کر کے ماریں گے، وہ 80 ہو گئے۔ رعایت ہے اس کے لیے اس قسم کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اور بھی شرائط ہیں۔ یہاں پر فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ شروع میں آیت آئی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ان کے لیے ایک یہ ہے کہ 80 کوڑے مارے، ایک سزا، شہادت قبول نہ ہو، 2 باتیں، اور یہ فاسق ہے، 3 باتیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، بعد کی آیت کہتی ہے
کہ اس کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے نہیں، کیا نہیں؟ توبہ کرنے والوں اصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہاں پر دو جملے آ گئے، دو تین جملے آ گئے اور ایک استثناء۔ تو یہاں پر اصول فقہ میں سوال ہے کہ ایک استثناء تین جملوں کے بعد آتے ہیں تو وہ سب کی طرف یا صرف آخری جملے کی طرف ہے؟ یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، ہماری تفسیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی کو اس سلسلے میں دلچسپی ہے، ان کے لیے مختصر عرض یہ ہے کہ تین چار جملے آتے ہیں اور اس کے بعد ایک استثناء، اور علماء کو کھانا کھلاؤ، طالب علموں کو پیسہ دے دو، سوائے سیاسی لوگوں کے۔ تو یہ سوائے سیاسی لوگوں کے صرف آخری طالب علموں سے استثناء ہے یا علماء دونوں جملوں سے استثناء ہے؟ یہاں پر جو علماء نے اختیار کیا ہے آخری جملے سے تو یقیناً استثناء ہے، آخری کے بعد کے جملے سے بھی استثناء یا نہیں ہے، اس میں قرینہ کا سہارا لیا جائے گا۔ اس آیت میں قرینہ موجود ہے کہ جب یہ فاسق نہیں رہیں گے آخر میں، یہ اولئک هم الفاسقون، جو توبہ کرنے والے جو ہیں الا الذین تابوا، سوائے توبہ کرنے والوں کے کہ وہ فاسق نہیں ہے۔ جب وہ فاسق نہیں رہیں گے تو پھر ان کی گواہی بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ اس طرح ایک قرینہ ہے، قرینے کی وجہ سے یہ استثناء دونوں کی طرف جائے گا، یعنی ہم فاسق نہیں ہوں گے، ہم شہادت اس کے قبول ہو جائیں گے۔ اگر ایسا قرینہ ہے تو پھر دونوں جملوں سے استثناء ہوگا، تین جملے ہیں تو تینوں سے استثناء، اور اگر کوئی قرینہ نہیں ہے تو صرف آخری جملے سے استثناء پر اکتفا کیا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اس نے کسی کے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی، اور تہمت لگانے کے بعد اس نے توبہ کی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وَأَصْلَحُوا، پھر توبہ کرنے کے بعد اصلاح بھی ہو، بعد میں پھر دوبارہ کسی اور کے ساتھ یہی، تیسرے کسی چوتھے کے ساتھ بھی یہی سلسلہ نہ جاری رکھیں۔ وَأَصْلَحُوا، پھر آگے اصلاح بھی ہو اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو پھر اس وقت یہ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور یہ پھر فاسق نہیں رہتا، اس کی شہادت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔